تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم کو یاد کریں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس سے ڈرو، اگر تم اچھے اور برے میں تمیز کرنا جانتے ہو تو سن لو، یہ عبادت اور ڈرنا تمہارے لیے کفر سے بہتر ہے جسے تم اختیار کیے ہوئے ہو اور جس کفر کو تم اپنے گمان میں صحیح سمجھ رہے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ فرمایا تو تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اس کی عبادت کرو، اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی لوگ گر چکے ہیں، اور رسول کی ذمہ تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تو تم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کو پوجتے اور بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کر نرا جھوٹ گڑتے ہو، بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو تمہیں کچھ روزی دینے کی قدرت نہیں رکھتے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کرو، کیونکہ وہی رزق دینے والا ہر ایک تک اس کی روزی کو پہنچانے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صرف اسی ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں، اس کے شکر گزار بنو کیونکہ وہی تمہیں روزی عطا فرما کر تم پر احسان کرتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو کسی طرح جیسے تم دنیا کے اندر بھیجے گئے، مرنے کے بعد دوبارہ پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا اگر تم جھٹلاؤ گے اور میری بات نہ مانو گے، اس میں میرا نقصان کوئی نہیں، میرے اوپر تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دینا ہے، تم اپنی ہی قبر و آخرت دونوں کو خراب کرو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح حضرت عاد و سمود، ان کے علاوہ کئی قوموں کا جو ہے ذکر قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ ان کے علاوہ کئی انبیاء اکرام کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، ان کا حال اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جھٹلانے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ان انبیاء اکرام پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو بھی مذکورہ بالا جو باتیں ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔